وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آواز کم رکھیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبات جمعہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں آپ کتاب و سنت کی باتیں سماعت فرما رہے ہیں۔ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں نے 4 باتیں بیان کی کہ کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا، کبھی انہوں نے فواحش کا ارتکاب نہیں کیا، کبھی انہوں نے مال حرام نہیں کھایا، اور کبھی انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عہدہ طلب نہیں کیا۔ عہدہ طلب نہیں کیا تو وہ خلیفہ کیسے بنے؟ تو گزشتہ خطبہ جمعہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمیت چاروں جو خلفاء ہیں، خلفاء راشدین، ان کا جو طریقہ انتخاب ہے وہ میں نے اختصار سے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آج پھر میں اپنے اصل موضوع ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 5 باتیں عرض کروں گا۔ 4 تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے کر دی، اب 5 باتیں اللہ مجھے توفیق دے کہ یہ 5 باتیں آج کے خطبہ جمعہ میں مکمل ہو جائیں۔ ایک بہترین مثالی جو مسلمان ہے، اس کی جو خوبیاں اور کوالٹیز ہیں، پہلے آپ وہ کتاب اللہ سے، سنت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور دین سے سمجھ لیں۔ سب سے پہلی خوبی اس کے اندر ہوتی ہے کردار کی، کہ وہ زنا، بدکاری، فواحش، اس سے بالکل متخلا اور بری اور پاک ہوتا ہے۔ دوسری خوبی، وہ حرام کا ارتکاب نہیں کرتا، حرام کماتا نہیں، حرام کھاتا نہیں، بلکہ شک و شبہ سے بھی بچتا ہے۔ بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے باکمال انسان اس دنیا میں اور اس امت میں آئے ہیں، لیکن دوسری صدی کے آخر میں پیدا ہونے والے امام بخاری رحمہ اللہ کو بلند مرتبہ اور مقام ملا کہ ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب ملا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ان کے والد کا نام اسماعیل تھا،
اور وہ دنیا سے جا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو دنیا سے جاتے ہوئے حواس بھی عطا کرتا ہے اور کلام کی درستگی بھی عطا کرتا ہے، اور ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بدن سے روح جو ہے وہ نکل رہی ہے، آخرت کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ اب ان کی آخرت کا سفر شروع ہو چکا تھا، ان کے شاگرد، خاندان کے افراد ان کے قریب بیٹھے تھے، اور وہ اس حالت اور اس عالم میں تھے کہ جب انسان بات کرتا ہوا ڈرتا ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو میری بربادی اعمال کا سبب بن جائے۔ اب دنیا سے جاتے ہوئے ان کی زبان پر کیا تھا؟ لا اعلم فی مالی درہم من حرام ولا من شبہا۔ او لوگوں، میرے مال کے اندر ایک پائی حرام کی ہونا تو دور کی بات ہے، شبہ کی بھی موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے پاکیزہ انسان کے نطفے سے جس شخصیت و ہستی کو پیدا کیا، اس کو امام بخاری کہتے ہیں، اور یہ کمال انبیاء اور رسل میں سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف ایک ہی جگہ پر اپنے تمام رسولوں کو مخاطب کیا ہے، صرف ایک ہی جگہ پر۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ یا ایھا الرسل کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے میرے رسولو، جو رزق حلال میں نے عطا کیا ہے نا، بس اسی میں سے کھانا ہے۔ یعنی رزق حلال اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی اتنی اہمیت ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بڑے بڑے علم والے، ڈگریوں والے، خاندانی دنیا کی دوڑ میں اتنا مہو ہو جاتے ہیں کہ رزق حلال کی فکر جاتی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی نسلوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ خوبی ہے، اور یہ خوبی جو ہے یہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں سب سے بڑھ کر۔ اب دیکھیے، ماڈل جو ہیں وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ہم نے ہر نسبت کس سے جوڑنی ہے؟ اللہ کے نبی سے۔ قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اہل ایمان، تمہارے لیے قدوہ، اسوہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ آج میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے تو میں دونوں کو نصیحت کرتا ہوں، بیٹی کو کہتا ہوں کہ تمہارے لیے اسوہ امہات المؤمنین ہے، نبی کا گھرانہ ہے، اور خامد سے کہتا ہوں کہ تمہارے لیے اسوہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے بطور خامد کے۔ ماں باپ اولادوں سے لڑتے ہیں، اولادیں اپنے ماں باپ کو سب و شتم کرتی ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں بے حیثیت باپ آپ کے لیے نمونہ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بے حیثیت اولاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گھرانہ ہے، آپ کی جو بیٹیاں ہیں، آپ کے جو بیٹے ہیں، وہ آپ کے لیے نمونہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا جو تعلق اور رشتہ اور محبت وہ کیسی تھی۔ حضرات، آج ہماری بھی خواہشات ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے آج ہم میں سے اکثریت جب مرتی ہے اپنی اولاد کے لیے
قرضے چھوڑ کر جاتی ہے، سود چھوڑ کر جاتی ہے، جوئے چھوڑ کر جاتی ہے، حق کو مارنا یہ چھوڑ کر جاتے ہیں کہ ہمارے باپ نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا تو ہم نے بھی نہیں دینا۔ آج اکثریت جو دینداروں کی ہے وہ دنیا سے جب جاتے ہیں تو وہ دنیا سے جاتے ہوئے دیندار نہیں ہوتے، بڑی معذرت کے ساتھ وہ اپنی اولاد کے لیے مالی نقصان، قرضوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بے ایمانی جو ہے، لا دینیت چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اب دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میں 5 صفتیں پہلے بیان کرنے لگا ہوں، اور پھر یہ 5 صفات جو ہیں یہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ان جیسی بیان کرنے لگا ہوں، اور آپ نے ان میں سے ایک ایک صفت جو ہے اس پہ غور کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے۔ حرا جو ہے یہ پہاڑی ہے جو مکہ المکرمہ میں، اور ہمارے پاکستانیوں نے، ہندوستانیوں نے، بنگلہ دیشیوں نے وہاں چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بنا دی ہیں، اور جو لوگ حج اور عمرہ پر گئے ہیں ان میں سے بعض کو وہاں جانے کا موقع بھی ملا ہے۔ لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف سے غار میں داخل نہیں ہوئے تھے، جو دوسری جانب ہے اس جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو قصہ ہوا، آپ وہ قصہ جو ہے ابھی انشاءاللہ سنتے ہیں تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری جانب سے جو دشوار ہے، زمانے کی جدت کے باوجود اس طرف سے چڑھنا مشکل نہیں ناممکن ہے، اس طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرا غار جو ہے اس کے اندر آ کر بیٹھتے تھے۔ کیوں بیٹھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ اعلان نبوت سے پہلے نبی کی تربیت کرتا ہے، اور وہ تربیت کیسے ہوتی ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی آدمی اندھیرے سے ڈرتا ہے، لیکن اللہ کے انبیاء وہ اندھیروں سے نہیں ڈرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حبب الی الخلا، اللہ تعالیٰ نے تنہائی کی محبت جو ہے وہ میرے دل میں ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں سے الگ تھلگ جو ہے وہ جاتے اور وہاں جا کر بیٹھ جاتے، اور وہاں پر بیٹھنا جو ہے اس میں آپ کو سکون محسوس ہوتا، طبعاً سکون۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بیٹھے تھے تو کیا ہوا؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں آ گئے۔ آج سائنس جو ہے وہ ٹرانسفر نظریات پیش کر رہی ہے کہ ایک جسم دوسری شیپ کے اندر آ جاتا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جس نے سب سے پہلے یہ نظریہ پیش کیا ہے۔ تو جبرائیل امین نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ حضرات یہ سائنس جو ہے اس کی ایجادات جو ہیں وہ 17ویں 18ویں 19ویں 20ویں صدی میں اسلام کی جو پہلی وحی ہے اس پہلی وحی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیمسٹری کے، بایو کے جو بیسک فارمولے ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ یہ اساتذہ اور ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں۔ علق جو ہے عین لام اور لفظ قاف جو نقطوں والا ہے، یہ وہ چیز ہے
کہ جو سائنسدانوں کو 19ویں صدی میں سمجھ آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کر دی۔ اچھا، اللہ کے نبی فرمائیں ما انا بقاری، اس کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی کہ میں پڑھا ہوا نہیں، آپ النبی الامی ہیں۔ النبی الامی کا معنی ہے کہ انسانوں میں سے کسی استاد نے آپ کو تربیت نہیں دی۔ سبحان اللہ، یہ بھی نبوت کا کمال ہے کہ دنیا کو اخلاقیات، اوصاف حمیدہ، تربیت دینے والی جو شخصیت ہے، آپ کے مربی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اللہ نے آپ کو راہ دکھلائی۔ حضرات، اس کے اندر بڑی حکمتیں بھی ہیں۔ نبی اور رسول کسی کی جرت نہیں ہے انسانوں میں سے، وہ والدین ہی کیوں نہ ہوں، کہ وہ نبی کو ڈانٹے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کا باپ دنیا سے کیوں چلا گئے؟ اس کے اندر حکمت تھی کہ باپ نہ اپنے بیٹے پر تحکم جما سکے، نہ اس کو ڈانٹ سکے، نہ اس پر تان کر سکے، نہ اس کو روک سکے۔ اور یہ شان کس کی ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے باپ کو پہلے ہی۔ اب باپ والا جو کام ہے یہ استاد کرتا ہے۔ دو رشتے دنیا میں ایسے ہیں کہ انسان درست بھی ہونا پھر بھی ڈانٹ پڑتی ہے۔ دو رشتے، بندہ 100% ٹھیک ہوں دی پھر بھی درگت ہو جاندی۔ وہ رشتے کون سے ہیں؟ ایک رشتہ باپ کا ہے، بچہ جو ہے وہ صحیح بھی ہونا، باپ پھر بھی ڈانٹتا ہے۔ اور ڈانٹتا کیوں ہے؟ اے متکبر نہ ہو جائے، آپیوں باہر نہ ہو جائے، پاٹے خان نہ اپنے آپ کو سمجھے، چل۔ اور دوسرا جو رشتہ ہے وہ استاد کا ہے۔ طالب علم درست بھی ہو تو استاد جو ہے وہ اس کے سارے نظام کو جانتا ہے، وہ پھر بھی اس کو ڈانٹنے کا پورا حق رکھتا ہے۔ یہ کافروں کے اندر نظام ہے کہ ڈانٹ نہیں پیار، مار نہیں پیار۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ جو ہے وہ جنسی آزادی اور آوارگی، کیونکہ جو ٹین ایج ہوتی ہے یہ مجنون دیوانی عمر ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کی، تربیت اور اصلاح کی عمر بھی یہی ہوتی ہے۔ بعض بندے ہیں، ایک میرے دوست تھے، وہ مجھے کہنے لگے کہ میرے بچے کی عمر جو ہے وہ 18 سال ہے تو میں اس کی شادی کر دوں؟ میں نے کہا بھائی 20 سے اوپر ہو جائے نا پھر شادی کرنا ذرا تحمل آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے شادی کر دی۔ شادی کرنے کے بعد جو ہے نا کہتے میں تے پھنس گیا، چھڑپی ماردا کرو باہر ٹر جاندہ ہے، چھڑپی ماردا اتھے ٹر جاندہ ہے۔ آندا میں کیا سی تساں لے آ کے دیتی، ہن تسی بھگتو۔ تو جو ہے آپ یہ بات بھی سن کر حیران ہوں گے کہ یہ جو لڑکیاں اپنے گھروں سے بھاگتی ہیں نا، یہ جو عشق کی عمر ہوتی ہے یہ بھی ٹین ایج ہوتی ہے، ٹین ایج۔ اور آپ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا بچپن، آپ کی ٹین ایج، نہ باپ ہے اور نہ ہی استاد ہے، اور پھر اللہ نے افتخار فخر سے کہا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا۔ کائنات کے لوگوں، نہ باپ ہے نہ استاد ہے، اور میں نے دنیا کو پڑھانے کے لیے اس کو رسول بنا کر بھیجا۔ چلو پڑھا جا کے دنیا کو۔ میرے بھائیوں دوستوں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں، میں پڑھا ہوا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہوں نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اللہ کے نبی فرمائیں ما انا بقاری۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے استفہام انکاری۔ علماء بھی بیٹھے ہیں کہ میں کیوں پڑھوں؟
میں کیوں پڑھوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو اس طرح اپنی باہوں میں لیا جیسے کوئی دوست دوسرے دوست کے سینے کو محبت کے ساتھ اپنے بازوؤں میں لیتا ہے. سینے کو سینے کے ساتھ لگایا، خوب دبایا ایسے. اور جب دبایا نا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق. اور یہی وہ بات ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. اس دین کے لیے پیارے نبی ہم نے آپ کا سینہ کھولا ہے. تو نبی علیہ السلام آپ کی زبان اقدس پر الفاظ جاری ہو گئے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. حضرات اب یہاں پر میں اس بات کو چھوڑ کر ایک اور ایمان افروز بات آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں. نبی علیہ السلام کے صحابہ میں ایک صحابی ایسا ہے صحابی. صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے رسول اللہ کی صحبت کو پایا ہے. دیکھنا شرط نہیں ہے، اگر دیکھنے کی شرط لگائیں تو نبینا جو صحابی ہے وہ پھر باہر ہو جائے گا. بھائی ملاقات شرط ہے، لقاء شرط ہے. اللہ کے نبی اس کو دیکھیں، وہ آپ کو دیکھے. ملاقات لقاء جو ہے ایمان کی حالت میں کرنے والا جو بندہ ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت کے اندر داخل ہے. اب ایک بندہ ہے نبی علیہ السلام کا 23 سالہ دور نبوت اور رسالت اس نے نہیں پایا. یعنی آپ نے جب اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، اس اعلان سے لے کر وفات تک اس نے رسول اللہ کی صحبت، رفاقت، ملاقات نہیں پائی، لیکن صحابہ میں داخل ہے. صحابی اور صف اول کے صحابہ میں داخل ہے. بڑی ایمان افروز بات ہے. وہ کون سا بندہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے سیدھا اپنے گھر آئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس. کپ کپی تاری تھی، گھبراہٹ تبھی. تو فرمایا زمبلونی زمبلونی، کمبل دے دینا مجھے، کمبل اڑا دینا مجھ پر. انہوں نے کمبل اڑا دیا. بعض علماء نے یہاں پر لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی آئی ہے نا تو مکہ المکرمہ میں موسم بھی سردی کا تھا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کمبل اڑا دے. گرمیوں میں کمبل کی ضرورت ہو رہی نہ ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کمبل جو ہے نا وہ دے دیا. آپ کی جب طبیعت درست ہوئی، افاقہ ہوا، آپ نے ریسٹ کیا، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے کہا جی خیر ہوا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ جو ہے وہ سیدہ خدیجہ کو سنایا. اب آئیے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قریبی رشتہ دار تھے ورقہ بن نوفل. ورقہ بن نوفل نبی علیہ السلام کو ساتھ لے کر نہ ان کے پاس چلی گئی. وہ بڑے عالم تھے، عبرانی کے، تورات کے، انجیل کے، بڑے درویش، بڑے باعمل، بڑے اللہ والے تھے. ان کے پاس لے کر آ گئے. انہوں نے جب نبی علیہ السلام کی بات سنی نا، اللہ اکبر، ان پر ہیبت طاری ہو گئی. وہ فرمانے لگے
ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، آپ تو آنے والے وقت کے رسول ہیں اور یہ وہ ناموس ہے، آپ وہی شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے موسیٰ پر وحی نازل کی۔ اور تورات میں آپ کا ذکر ہے، اللہ نے تو موسیٰ نبی کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے والے ہیں، آپ تو وہی ہیں۔ کاش ہے بوڑھے تھے، میں تب زندہ ہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے نکالیں گے؟ دنیا میں سب سے بڑھ کر اپنے قبائل کے کپڑوں سے، ان کے کتوں سے، جانوروں سے، سب سے بڑھ کر جسے کہتے ہیں نا برادریزم، سب سے بڑھ کر حمیت جو برادری کی تھی وہ بنو ہاشم کے اندر تھی، ایک دوسرے کے لیے کٹ جاتے تھے۔ بلکہ آپ سن کر حیران ہوں گے، ایک صحابی تھے بڑے جنگجو، اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، ادھر آ۔ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا الا، جنگی لباس، تلوار بھی، تیر کمان بھی، خود بھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا، یعنی لباس دیا کہ تیار ہو، جب تھوڑی دیر کے بعد دیکھا وہ انجی لگے پھرن۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آ۔ جی یا رسول اللہ، اور میں نے تجھے جنگی لباس دیا تھا، کتنے دے آئے ہیں؟ یا رسول اللہ، میرا ایک چاچا ہے، مینوں بڑا ہی پیارا ہے، تو میں نے اس کو دے دیا، انہوں نہ کچھ ہوئے مینوں پاویں کچھ ہو جائے۔ یعنی اس طرح اپنے رشتے سے محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی اتنا خوش ہوئے، فرمایا تیرا تو حال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بندے نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ مجھے ایسا دوست دے جو مجھے اپنی جان سے بھی پیارا ہو۔ یعنی اساں ساری زندگی کدی ایویں دی دعا ہی نہیں کیتی، تے اسی ساری زندگی کدی چاچے نال ایویں دا پیار ہی نہیں کیتا۔ اسی آنے بھائی کل مرنا سنا اج مر جے، اج مرنا سو ہونے ہی مر جے۔ ساڈی جڑی استانی صاحبہ نے ماں، وہ آندی شریکہ لٹ کے کھا گئے، لے گئے۔ حضرات یہ اسباق ہے سیرت النبی کے۔ تو انہوں نے کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوں کہ جب آپ کی قوم آپ کو نکالے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اَوَ مُخْرَجِيَّ، مجھے نکالیں گے، یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ مینوں کڈن؟ انہاں کہا جی کٹنا ہی کٹنا ہے تانوں۔ اور اللہ کی شان، چند دن کے بعد نا ورقہ بن نوفل نے نبی علیہ السلام کی بطور رسول کے تصدیق کی ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اس تصدیق کی وجہ سے ورقہ بن نوفل نے اعلان نبوت کا زمانہ اگرچہ نہیں پایا، لیکن اس کے باوجود جو ہیں وہ صحابہ کرام میں شامل۔ اللہ کے نبی کی تصدیق کی ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن اعلان نبوت سے پہلے ہی وہ فوت ہو گئے۔ اب آئیے وہ پانچ صفات کون سی ہیں حضرات؟ جیسے میں نے آغاز خطبہ میں کہا ہے نا، بہترین مسلمان ہونے کے لیے با کردار ہونا، رزق حلال کھانا۔ اب بہترین مسلمانوں کی 5 صفتیں اور آ رہی ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ کو کیا کہا تھا اس موقع پر جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے؟ تو کیا کہا تھا؟ کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ دی قسم میں بیوی ہوئے تے انج دی ہوئے۔ کہا اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، میرا رب آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا، ابدا، کبھی بھی، کبھی کبھی۔ یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ تانوں
پریشان کرے تانوں چھڑ دے وے. اور اللہ نے کی آکھیا ہے الم یجدک یتیما فآوا. اے میرے نبی آپ کو نہیں پتا کہ آپ یتیم تھے اور آپ کے رب نے تو آپ کو جگہ دی ہے. آوا اس کا معنی ہے دنیا کی ہر ضرورت آپ کے رب نے پوری کی ہے. الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا. آپ کو متلاشی حق پایا اور آپ کو حق کس نے دیا ہے؟ اللہ. حضرات انہوں نے 5 صفتیں بیان کی. پہلی صفت بیان کی انک لتصل الرحیم. آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں. رحم کس کو کہتے ہیں؟ یوٹرس کو، بچے دانی کو. جس کے ساتھ بچے دانی کی وجہ سے رشتہ ہے وہ پہلا رشتہ کون سا ہے؟ سگے بہن بھائی. 99% اہل حدیث بھی فیل، اہل سنت بھی فیل. بس اپنے آپ کو چند چیزوں تک محدود کر کے دیندار سمجھتے ہو. اگر حقیقی دیندار بننا ہے تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ صلہ رحمی. صلہ رحمی بھئی یہ میری ماں کا جنا ہوا ہے. پھر دادی کے رحم سے جو رشتے ہیں چاچے اور پھپھیاں، یہ صلہ رحمی کے اندر داخل ہے. پھر صلہ رحمی نانی، خالہ اور جو ماموں ہیں، یہ رشتے ہیں کہ جن رشتوں کو وہ توڑیں بھی پھر بھی جوڑنے کا حکم ہے. اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں تو جوڑتا ہوں وہ توڑتا ہے. فرمایا جوڑ، رشتہ جوڑ. وہ پھر دوسری دفعہ آ گیا، یا رسول اللہ میں تو جوڑتا ہوں وہ نہیں جوڑتا. فرمایا رشتہ جوڑ. وہ پھر آ گیا تیسری مرتبہ. اللہ کے نبی ناراض ہوئے، فرمایا میرے رب نے مجھے جوڑنے کا ہی حکم دیا ہے، میں تجھے توڑنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ تو پہلی جو خوبی ہے وہ خوبی یہ تھی کہ انک لتصل الرحم. یہ جو زکوٰۃ ہے نا، بڑی معذرت کے ساتھ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ تنظیموں جماعتوں کے لیے نہیں ہے، یہ مولویوں مدرسوں کے لیے نہیں ہے. اور میں معذرت کے ساتھ یہ بھی بات کرتا ہوں کہ شاید قیامت کے دن ہمیں اللہ کے ہاں اس سوال کا بھی جواب دینا پڑے کہ ہم نے حق والوں کے حق پہ ڈاکے مارے ہیں. حق کس کا ہے؟ آپ کے بہن بھائیوں کا. حق کس کا ہے؟ جو رشتے آپ کے ماں باپ کی وجہ سے ہیں. حق کس کا ہے؟ جو رشتے آپ کے دادا اور دادی کی وجہ سے ہیں، جو رشتے آپ کے نانا اور نانی کی وجہ سے ہیں. حق کس کا ہے؟ آپ کے ہمسایوں کا. تو جو بندہ زکوٰۃ دینے والا ہے، اتنی زکوٰۃ بچتی نہیں ہے، رشتہ داروں سے باہر نکل کر دکھائے. بچیوں کی شادیاں ہونے والی ہیں. چند دن قبل ہمارے گجرانوالہ میں ایک بندہ مرا ہے، تو جب لوگوں نے اس کا چہرہ دیکھا تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اس نے کفن نہیں پہنا، اس نے سلوار قمیض پہنی ہے. یہ بڑے قبرستان کی بات ہے. کفن نہیں پہنا، بیمار تھا، بہن بھائیوں سے مانگتا رہا، مالدار ہونے کے باوجود انہوں نے نہیں دیا. تو جسے بندہ مر جاندہ ہے سارے روندے آ جاندے نے، روٹی میں دینی ہے. انہیں کیا وصیت ہی، نہ کسی کو روٹی نہیں تو نہ کفن نہیں. پرانے کپڑے میرے نکال کر مجھے ڈال دینا، وہی ٹھیک ہے. اللہ کے لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے نبی کا وصف کیا ہے؟ انک لتصل الرحم. اور تصل الرحم، صلہ رحمی کے اندر رشتوں کو جوڑنا بھی، غریبوں کی بچیوں کے رشتے لینا، غریبوں کے بچوں کے، اپنے غریبوں کے بہن بھائیوں کے بچوں کے رشتے لینا، صلہ رحمی. ان کو زکوٰۃ دینا، صلہ رحمی. ان کا علاج کروانا، صلہ رحمی.
دنیا کے اندر خوش نصیب وہ رشتہ دار ہے جو کہتا ہے کہ میرے رشتہ دار کا مکان نہیں ہے، میری زندگی کا مقصد ہے میں نے اس کو مکان بنا کر دینا، میری زندگی کا مقصد ہے میں نے اس کی بیٹی کی رشتہ دار جو نا شادی کرنی ہے۔ تو اللہ کے لیے یہ کانوں کے چسکوں کے لیے شریعت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا وصف اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، یہ حضرت ابو بکر کی سیرت بیان ہو رہی ہے، یہی وصف ان کے بارے میں بھی بیان ہوا ہے۔ آئندہ خطبہ جمعہ میں بات ہوگی۔ اقول قولی ھذا